أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عزیز پرعزم ڈٹے رہنے والے، جمے رہنے والے ثابت قدم ساتھیوں، پرٹیکولرلی یوتھ جس میں گرلز بھی ہیں، بوائز بھی ہیں، اسی طرح اسٹوڈنٹس، ای پی ایم سو اور ای پی ایم سو کے علاوہ تمام اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، اسکولوں کے طالب علم، کالجوں، یونیورسٹیز کے طالب علم، طلباء و طالبات، تمام شعبہ جات جتنے بھی ہیں، خواتین ہوں، لیبر ڈویژن ہو، ایلڈرز ونگ ہو و دیگر شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں، ایڈمن کمیٹی کے ہوں، اس کے علاوہ تمام اوورسیز میں رہنے والے، وہاں محنت و مشقت، مزدوری، نوکری، ملازمت یا کاروبار کرنے والے، تحریکی ساتھیوں، اور دنیا میں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں اصل گفتگو پر آپ سے بات کروں، آپ کے علم میں، جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا ہوگا کہ ہمارے ایک بہت سینئر، سن 1980 سے لے کر آج 2017 کے دن تک، یعنی آج سے مراد آج سے 2 دن پہلے تک، زندہ حالت میں رہنے والے سرگرم، محنتی، بہادر، چیالے اور صابر، بہت پیارا ساتھی سید کامران حیدر، اس کی وہ ہم میں نہیں رہا اور ناگہانی موت نے اسے ہم سے جدا کر دیا۔ یہ صرف ان کے گھر والوں، بیوہ، یتیم بچوں، بہن بھائیوں کے لیے ہی دکھ، کرب اور انتہائی ذہنی اذیت کا باعث نہیں ہے، بلکہ MQM جتنے کڑے مشکل مراحل سے گزرتی رہی، سید کامران حیدر کیے قدموں میں کبھی لغزش نہیں آئی۔ وہ ہر
کڑے سے کڑے وقت میں تحریک کا اور تحریک کے بانیوں قائد الطاف حسین کا وفادار رہا. آج بھی وہ ہم میں نہیں ہے، وہ شہید ہے، اور آج بھی وہ میری باتیں بھی سن رہا ہے، میرے خطابات بھی سن رہا ہے، پر ہمارے سامنے نہیں ہے. وہ اس کی تدفین ہو چکی ہے، اور جس شان و شوکت سے امریکہ میں اس کا جنازہ اٹھا ہے اور اس کی تدفین ہوئی ہے، بہت اللہ کے نیک بندوں اور قسمت والوں کو موت کے بعد یہ عظمت، شان اور شوکت نصیب ہوتی ہے. آئیے ہم سب مل کے دعا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان رحمت الله قريب من المحسنين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ما كان ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ، جو کچھ تیرا کلام پڑھا گیا ہے اور جنہوں نے سنا ہے اور میرے ساتھ پڑھا ہے، اس کو اپنی شرف بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب، اس کا ہدیہ جو بھی بنتا ہو تیرے حضور، اس کا وہ ہدیہ، وہ ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارواح کو پہنچا کر تمام انبیاء اکرام، پیغمبران اور تمام حق پرست صحابہ اکرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد رسول، آل اولاد جتنی بھی ہے، مولا علی مشکل کشا سرکار، مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ،
امام حسین علیہ السلام اور پنجتن پاک کی ارواح کو پہنچ کر تمام شہدائے کربلا، معصومین کربلا کی ارواح کو پہنچ کر اس کا ثواب خصوصی طور پہ اے اللہ سید کامران حیدر کی روح کو پہنچے، سید کامران احمد شہید کی روح کو پہنچے، سید کامران احمد شہید کی روح کو پہنچے۔ یا اللہ اسے شہادت کو درجہ عطا فرما کر اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے والدین، بہن بھائیوں اور خاص طور پر ان کے یتیم بچوں اور بیوہ کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما، صبر کرنے کی طاقت عطا فرما، اس کا ثواب تمام MQM کے دیگر شہیدوں کی ارواح کو پہنچا، تمام اب تک شہید کیے جانے والے شہیدوں کی ارواح کو پہنچا، شہید ہونے والے تمام ساتھیوں کی ارواح کو پہنچا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ واجب الاحترام بزرگوں، بہت بڑا قیمتی نقصان ہو گیا۔ اللہ اس کا کوئی نعم البدل تو فی الحال مجھے نظر نہیں آتا، لیکن میں دعا یہ بھی کرتا ہوں کہ ایسے پیسہ پیار کرنے والا، چاہت والا، بہادر اور بہت ہی بہادر جیالا، نہ ڈرنے والا، نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا، نہ کچے کانوں کا کہ باتوں میں سن کے آ جائے، اس کے بدلے کچھ اس کے صدقے اے اللہ کچھ تو ساتھی ایسے داخل کر دے تحریک میں جو قوم کی نیا پار لگا کر اس کی روح کو اور تمام دیگر شہداء جو ہیں، اسیر ساتھی جو قسمہ پرسی کی زندگی جیلوں میں گزار رہے ہیں، لاپتہ ساتھی جو ہیں ان کے لواحقین جس قسمہ پرسی کی زندگی میں ہیں اور لاپتہ کارکنوں پہ کیا بیت رہی ہے، یا اللہ تو سب جانتا ہے، اس کی برکت سے ان سب پر اپنا رحم فرما اور اس جیسے کچھ ساتھی پیدا کر دے کہ جو قوم کو جس بے غیرتی کی طرف، بے شرمی، بے حسی اور غلامی کی طرف MQM میں شامل 40 سال سے، 30 سال سے، 39 سال سے، 35 سال سے، 25 سال سے، 20 سال سے شامل لوگ، 15 سال سے شامل لوگ، 10 سال سے شامل لوگ
MQM کے نام پہ بڑے بڑے عہدوں، بڑی بڑی سرکاری بینچوں، ہاں وہ سینٹ کی ہوں، قومی اسمبلی کی ہوں یا صوبائی اسمبلی کی ہوں، اس پر پہنچے، مال کمایا، گھر بنایا، خود کو بنایا، عیش کیا، عشرت کیے، اور آج ایجنسیوں، مہاجر دشمن ایجنسیوں، فوج، ISI، MI اور تمام ان مہاجر دشمن قوتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اس طرح جیسے کہ طوائف کے کوٹھوں کے نیچے کھڑے دلال ہوتے ہیں۔ میں سخت لفظ استعمال کر سکتا تھا، لیکن اسے مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا جو اپنی قوم کی ماں بہن بیٹیوں کا اپنے مفاد، اپنی زندگی، اپنے جو حرام کمایا ہے اس کی حفاظت کے لیے اور اذیتوں سے بچنے کے لیے اپنے ظرف و ضمیر کا سودا کر چکے ہیں، اپنے آپ کو بیچ کر قوم کو نقصان پہنچانے کا عمل کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، اخلاقی جرات اور اعلی ظرفی، اعلی روایات کے تحت نواز شریف موجودہ وزیر اعظم کو اخلاقی طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن ان بے غیرت، بے ضمیر دلالوں کو، ضمیر فروشوں کو، بے غیرتوں کو اپنے شہیدوں کے لہو اور قاتلوں کا ایجنٹ بننے، بار بار قرآن شریف پر قائد سے وفاداری کا حلف اٹھا کے حلف توڑنے، امانت میں خیانت کرنے پر کوئی اخلاقی تو کیا کسی قسم کی بھی کوئی شرم نہیں آتی، کوئی حجاب نہیں آتا بے غیرتوں کو، اور دوسروں کو درس دے رہے ہیں اخلاقیات کا، امانت میں خیانت نہ کرنے کا۔ میرے ساتھیوں، ان لوگوں نے دیکھ لیا حیدرآباد میں، میرے پیارے شہر حیدرآباد میں انہوں نے شکست کھائی، حال میں ضمنی انتخابات میں، اور کراچی میں ہونے والے انتخابات میں MQM نے، میں نے اپیل کی تھی مہاجروں سے، ماں بہنوں، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، نوجوانوں سے کہ ساتھیوں، بیٹا تم لوگ باہر نہیں نکل سکتے، میری جان تم لوگ باہر نہیں نکل سکتے، مجھے معلوم ہے، لیکن سینہ بسینہ ایسی مہم چلاؤ کہ کوئی نہ جائے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں 1% سے زائد مہاجر نہیں نکلے ووٹ دینے کے لیے 9 جولائی کو 2017، 114 کہ ان ضمنی انتخابات میں ووٹ دینے کے لیے
1% سے زائد مہاجر نہیں نکلے، وہ بھی ان کے چمچے، ان کے گھر والے غداروں کے، بے غیرتوں کے، دلالوں کی ماں بہن بیٹیاں بزرگ بھائی اہل خانہ دوست احباب جو خود بھی دلالیت کا کام کرتے ہیں وہ نکلے تھے، باقی لوگ نہیں نکلے تھے، کوئی غیرت مند مہاجر نہیں نکلا تھا۔ اس پر کوئی ٹی وی کا پروگرام نہیں آیا، کوئی ٹی وی پر ٹاکرا نہیں آیا، جبکہ 9 جولائی کو تمام ٹیلی ویژن اسٹیشنز پر، تمام تقریباً، شاید کوئی ایسا ہو جس پر نہ ہو، ہر ٹیلی ویژن پر یہ سٹیکرز آ رہے تھے، ڈم 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 ڈم، آج فیصلہ ہو جائے گا پی آئی بی ٹولے کا اور ایم کیو ایم لندن۔ یہ ایم کیو ایم لندن کوئی چیز نہیں ہے، یہ حرام زادے کتے کے پلے بچے، یہ جو آج ایم کیو ایم کی چھاپ اور بینر بیج لگا کر ملک میں سیاست کر رہے ہیں، تو فوج آئی ایس آئی کی وجہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی فوج تو ہے نہیں، واحد ملک ہے فوج کا پاکستان ہے، فوج کی عدالت ہے، فوج کی عدلیہ ہے، فوج کی جی آئی ٹی ہے، فوج کی جی آئی ٹیز ہیں۔ اسی فوج کی جی آئی ٹیز کے جو وانٹڈ تھے، قتل، اقدام قتل، اسلحہ، بارود، گولہ، دہشت گردی کے الزامات میں ہزاروں، لیکن فوج کے پاس گئے، رینجرز کے پاس گئے، آئی ایس آئی کے پاس گئے، بوٹ چاٹے فوجیوں کے، سجدہ کیا، انہوں نے ہاتھ پھیرا، بزرگ نعوذ باللہ بزرگان دین کی طرح، اور ان کے سارے قتل، لوٹ مار، چائنا کٹنگ، غبن، چوری چکاری، سارے گندے اقدامات ختم ہو کر وہ پاک صاف ہو گئے، کمالو ٹولہ بنایا انہوں نے، اور ایسا فوج کے لوگوں نے ان کے سر پر نعوذ باللہ بزرگان دین کی طرح نعوذ باللہ ایسا ہاتھ پھیرا کہ وہ 2 کمروں کے کرائے کے مکانات سے نکل کر یک دم ڈیفنس اور بہادر آباد میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات پر رہنے لگے، اور جن کے پاس موٹر سائیکلیں نہیں تھی ان کے پاس، مجھے گاڑیوں کا نام نہیں معلوم، لیکن کروڑوں روپے کی گاڑیاں جو آتی ہیں، بلیٹ پروف گاڑیاں، وہ ان کے پاس آ گئی، بے شرموں کے، بے غیرتوں کے پاس۔ اور ٹی وی پر اس دوران 9 جولائی سے لے کر کہ آج فیصلہ ہو جائے گا لندن اور فاروق ستار کا، اس کے بعد یعنی وہ اسے ثابت کر رہے تھے کہ آج لندن، یعنی الطاف حسین، لندن کیا چیز ہے، ایم کیو ایم ہی ہے، پاکستان، یہ جو سور کے بچے آج لیڈر بنے پھرتے ہیں، بے غیرت،
شرم، ان میں وہ بھی ہیں کچھ جو اپنے رشتہ داروں، شہید رشتہ داروں کا خون چاٹ گئے، ان کی قبروں کو کھود کر ان کی ہڈیاں بیچ ڈالی حرام زادوں نے، اور بے غیرتی کر رہے ہیں، بے غیرت انہوں نے تو کی لیکن ٹی وی والے جس طرح ڈھم 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 باجے بجا رہے تھے، جب شکست ہو گئی اور بقول آئی ایس آئی، آئی ایس پی آر، رینجر، فوج، ایم کیو ایم لندن جیت گئی، اور یہ سارے غدار مل کر بھی ہار گئے۔ شاباش میری ماؤں وفادار، میری بہنوں وفادار، میری بیٹیوں وفادار، میرے یوتھ وفادار، میرے اسٹوڈنٹس وفادار، میرے بزرگوں وفادار، تمہاری ثابت قدمی پر مبارکباد مبارکباد مبارکباد، شاباش شاباش، خراج تحسین خراج تحسین، تم نے شہیدوں کے لہو کا اور اپنے عہد کا پاس رکھا۔ اللہ تمہیں، تمہارے گھر والوں کو، زندہ ہیں انہیں، جو چلے گئے اس دنیا سے انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور بے غیرت بعض بے غیرت اینکر پرسنز ان کی شکست کو غداروں کی مشکوک بنانے کے لیے سڑکوں پہ نکل گئے۔ یہ بے غیرت ہے، بے ضمیر ہے، یہ ایسے بے ضمیر ہیں میں کیا کہوں اب، میرے منہ سے کوئی اور سخت الفاظ نکل جائے کہ جن کو غیرت نہ ہو اور جو یہ کہیں اوے چودھری سانو بہن اٹھا کے تو لے گیا ہے جسے اے سڑی غیرت دا سوال ہے، اوے چودھری اسی کچھ نہیں چاہندہ، سڑی غیرت دا سوال ہے، مینو بہن دا دوپٹہ واپس کر دے چودھری، بس یہ ایسے غیرت مند ہے، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہ بے ضمیر لوگ ہیں۔ تو ایسے ہی اینکر پرسنز بعض جو نکل گئے سڑکوں پہ، جن میں خواتین اینکر پرسنز بھی ہیں، مرد اینکر پرسنز بھی ہیں، ٹی وی پہ شو کرنے والے بھی ہیں، بے غیرت، بے شرم۔ میں نہیں اب ٹی وی میں اپنے خطاب کے دوران وہ باتیں بتانا چاہتا کہ یہ کس کس قسم کی بے غیرتیاں کرتے ہیں، میں وہ نہیں بتانا چاہتا، کیونکہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ مقدمات میرے اوپر تو ہزاروں مقدمات پہلے بن چکے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہ کل تھی نہ آج ہے، نہ میں کل ان بے غیرتوں سے ڈرا تھا، نہ فوج سے ڈرا تھا، نہ آئی ایس آئی سے۔ 3 مرتبہ جیلوں میں گیا، میں نے ٹارچر برداشت کیے، میں نے ظلم و اذیت، تنہائی، قید تنہائی، سالیٹری کنفائنمنٹ، قید تنہائی بھگتی، اور کیا کیا صاحب، میں نے تو کبھی اس پہ کوئی انعام و اکرام مانگنے کی نہ بات کی، نہ کبھی اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان پیش کی۔ 3 مرتبہ گرفتار ہوا، مگر بکا نہیں، جھکا نہیں، قوم کا سودا نہ کیا، نہ آج تک کر رہا ہوں اور نہ مرتے دم تک کروں گا۔ اللہ مجھے میرے کہے پر
قبض کیجیے. آمین ثم آمین. تو میں کہہ رہا تھا یہ بے غیرت اینکر پرسنس نکل گئے. آپ لندن کے ہیں یا ایم کیو ایم کے؟ آپ لندن کے ہیں یا ایم کیو ایم کے؟ آپ لندن ایم کیو ایم کے ہیں یا؟ اور اگر پی ایس پی اور پی آئی بی ٹولہ مل جائے تو آپ کس کو ووٹ دیں گے آئندہ الیکشن میں؟ یہ ایسے بے غیرت اینکر پرسنس ہیں کہ جنہوں نے دوپٹہ ہی مانگا ہے اور اس کے بعد مراتے لی ہیں. بس اس سے زیادہ اور ان کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا. بے شرم بے غیرت. لیکن یاد رکھو میں پاکستانی فوج کو آئی ایس آئی کو بتا دینا چاہتا ہوں جب تک الطاف حسین اور الطاف حسین کے جانثار زندہ ہیں تم جتنے چاہو مار لو لوگ، ہم تمہارے آگے سر نہیں جھکائیں گے. بلکہ ایسٹ پاکستان میں جس طرح تمہاری جرأت و ہمت کا جنازہ نکلا تھا اس سے بڑا جنازہ تمہارا انشاءاللہ ایم کیو ایم والے نکالیں گے. ایک ایک شہید کے خون کا، ایک ایک قطرے کا، ایک ایک ان کی ماں بہن بیٹی بزرگ والدین کے ایک ایک آنسو کا حساب لیں گے. حساب لیں گے. حساب لیں گے. یہاں ہم غموں میں مبتلا ہیں اور یہ اپنے مال کمانے کا دھندا کر رہے ہیں. اینکر پرسنوں، فوجیوں کے ساتھ، غداروں کے ساتھ یہ جو اینکر کر رہے ہو نا تم سمجھ رہے ہو کہ ہم بچ جائیں گے. ہر آدمی یہی سمجھتا ہے، ہر طاقتور یہی سمجھتا ہے، ہر فرعون یہ سمجھتا تھا، شداد، حامان، نمرود، قارون، تمام فرعون یہی سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. چنگیز خان، ہلاکو خان، انسانی کھوپڑیوں کا مینار بنانے والے، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارا کیا حشر ہوگا. اسی طرح آج فوج بڑی شرافت کی بات کر رہی ہے. بڑے آج 16 جولائی 2017 ہے، سنڈے کا دن ہے. آج 16 جولائی 2017 ہے، سنڈے کا دن ہے. ابھی آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے پریس کانفرنس کی کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اور اب ہم خیبر 4 کر رہے ہیں. تو آصف غفور صاحب آپ یہ بتائیے کہ راحیل شریف نے ضرب عزم مکمل کرنے کے بعد تو یہ کہا تھا ہم نے سب کا صفایا کر دیا. پھر رد الفساد کے بعد کہا ہم نے سب بچے کچوں کا بھی صفایا کر دیا. اب یہ خیبر 4 کیا ہو رہا ہے؟ یہ I want to bring into the international community through this my audio message. Ladies and gentlemen, honorable Prime Ministers, Presidents of all the democratic countries, honorable NGOs, honorable heads and workers of all human rights organizations who are working internationally, all human rights leaders, office bearers who are presenting the case of the enforced disappearances,
killing, extrajudicial killings of MQM workers in Pakistan by the hands of the army, ISI and paramilitary rangers and police. کہتے ہیں چلا چلا کے کہ امن آ گیا، امن آ گیا، امن آ گیا. اے فوجیوں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رینجرز، کراچی کے جو لوگ انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ امن آ گیا، ہم کاروبار تو کر سکتے ہیں اب. اے بے شرمو بے غیرتوں، تم چند ٹکوں کے عوض اپنی قوم کی غیرت، ماں بہن بیٹیوں کی عصمت صرف اپنے کاروبار کی خاطر MQM اور الطاف حسین کے خلاف بات کر کے کرنا چاہتے ہو؟ لعنت تم پر، لعنت بے شرم. اگر تم مہاجر ہو تو، اور اگر حق پرست پنجابی بلوچی سندھی پشتون ہو تو بھی، کیونکہ غیرت مند کبھی ایسی بات نہیں کرتا کہ اب رینجرز عمل لے آئی ہے. یہ رینجرز مارچ 1971 میں، 23 مارچ 1971 میں پورے ایسٹ پاکستان، فارمر ایسٹ پاکستان میں امن ایسا لائی تھی کہ ہر گھر پہ جھنڈا لہرا رہا تھا پاکستان کا. پھر اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، 9 مہینے بعد انہی فوجیوں نے بھارتی افواج کے آگے ہتھیار ڈالے. آج میجر جنرل آصف غفور ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ ہو، کور کمانڈرز ہو، ISI کے چیفز ہو، سابقہ اور حالیہ، یہ جواب دیں میرے 22,000 شہیدوں کے خون کا. یہ اینکر پرسنز 12 مئی کا قصہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے 16-18 شہیدوں کا تذکرہ اس دن جو شہید کیے گئے ان کا نہیں کرتے. یہ اینکر پرسنز بے غیرت، باز سب نہیں، باز یہ اینکر پرسنز ان کا تذکرہ نہیں کرتے کہ جنہوں نے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کر کے بچوں کو شہید کیا. چلے مہاجروں کو چھوڑ دیں، آرمی پبلک اسکول پر حملہ کر کے معصوم بچوں، ان کے استادوں، استانیوں کو جلا کے راکھ کر دیا، قتل کر دیا گولیاں مار کر. اس کے قاتل کو ٹی وی پہ لا کے بٹھاتے ہیں، اس کو شان و شوکت سے آج بھی اسامہ بن لادن کی طرح سیف ہاؤسز میں رکھا ہوا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ احسان اللہ احسان. اس کے آگے کیا لگاؤں؟ حضرت لگاؤں، علامہ لگاؤں، مولانا لگاؤں، اور آخر میں مزل اللہ کہوں؟ کیا کہوں؟ کیسے؟ اس کو معاف کر دیا. GHQ پہ حملہ کرنے والے، کامرا بیس پر حملہ کرنے والے، ISI کے اس پر حملہ کرنے والے سب کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ انہی کے لوگ تھے. مزارات پہ حملہ کرنے
والے کہاں گئے؟ مساجد پر نمازیوں پر حملہ کرنے والے کہاں گئے؟ امام بارگاہوں پہ حملہ کرنے والے کہاں گئے؟ چرچ، مندر اور احمدیس پر، ان کی عبادت گاہوں پر حملہ کرنے والے، قتل کرنے والے کہاں گئے؟ ان میں سے کتنے پکڑے؟ کراچی جیل ٹوٹی، داعش کے 2 ISI رینجرز، فوج کے تربیت یافتہ پکے داعش کے لوگ وہ جیل توڑ کر باہر نکل گئے. کدھر گئی کراچی کی رینجرز؟ ان سور کے بچوں سے پوچھ رہا ہوں جو انٹرویو دے رہے ہیں ٹی وی پہ کہ امن قائم کر دیا رینجرز نے کراچی میں، پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے زیادہ ہوگا اب. پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، اب تو وہ ہوگا. کیوں کہ غیرت مند غیرت سے جیتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے. تم لوگ اپنے کاروبار کو بچاؤ، صنعت کاروں، دکانداروں، مفاد پرستوں، بے غیرتوں. تم دوپٹہ ہی مانگتا رہ جانا، بہن کو مت مانگنا کبھی. ذلیلوں، کمینوں، تم یہ انٹرویو دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تم نہیں کہہ سکتے میں انٹرویو نہیں دے رہا. اور جو انٹرویو لے رہے ہیں وہ بھی دوپٹہ مانگتے ہیں، بہن نہیں مانگتے. اس کے عوض گاڑی مانگ لیتے ہیں، پراڈو دے دو، جیپ دے دو، یہ دے دو، فلاں دے دو. اور یہ راج کال ویلی میں کہتے ہیں ہم نے شروع کر دیا پاک فوج آصف غفور. ابے کائے کا آپریشن شروع کر دیا؟ کدھر تھی سر پہ آج رد الفساد؟ اب کائے کا یہ نیا آپریشن شروع کیا؟ اے فوج کے لوگوں، ISI کے لوگوں، پوری دنیا جانتی ہے تم افغانستان میں دھماکے کرا رہے ہو، تم بلوچوں کا قتل عام کر رہے ہو، تم قبائلی معصوم قبائلیوں کا قتل عام کر رہے ہو، لیکن تم طالبان، داعش، القاعدہ کے لوگوں کو ہاتھ تک نہیں لگا رہے. احسان اللہ احسان کی طرح، اسامہ بن لادن کی طرح ان کو سیف ہاؤسز میں رکھ کے پال رہے ہو مرسنریز کے طور پر. تم انڈیا میں بھیجتے ہو، ایران میں بھیجتے ہو. اگر تم میں اتنا ہی دم ہے میجر جنرل آصف غفور، تو پریس کانفرنس کرو کہ کشمیر کلبھوشن کے اوپر لمبی لمبی پریس کانفرنس سے کرنے کے بجائے میرے اس سوال کا جواب دو میجر جنرل آصف غفور. اگر تمہاری فوج اور تم میں واقعی ایمان کی حرارت ہے، جرأت ہے، تو لگاؤ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ حیدری کو تم نے ختم کر دیا اس لیے کہ تم سعودی مسلک کے بن گئے ہو پوری فوج. تم تو اب نعرہ حیدری نہیں لگاؤ گے. تو پارا چنار میں تم نے نہیں لگایا، شیعوں کے مرنے پہ نہیں لگایا، لگایا تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. اور تمہارے فوجیوں جنہوں نے گلے کاٹے انہوں نے بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگایا. اور انہی کو تم گلے لگا رہے ہو جنہوں نے آرمی پبلک اسکول پہ گولیاں چلا کے بچوں کو مارا. مثال کس بے دردی سے مرنے کے بعد اس کی لاش کی بے حرمتی کی. اس کا قاتل کونسلر PTI کا، عمران خان کی پارٹی کا، پکڑا گیا، جیل سے فرار کرا دیا. ANP کا پکڑا گیا، جیل سے فرار کرا دیا. ANP بھی فوج کی ایجنٹ بن چکی ہے. باچا خان کی روح آج ماتم کر رہی ہے.
آج باچا خان کی روح ماتم کر رہی ہے پختونوں، غیرت مند پختونوں، باچا خان کی روح ماتم کر رہی ہے، رحمان بابا کی روح ماتم کر رہی ہے۔ اے غیرت مند پنجابیوں، بابا بلے شاہ کی روح ماتم کر رہی ہے، غیرت مند پنجابیوں، اے غیرت مند سندھیوں، سچل سرما اور لال شہباز قلندر کی آج روح ماتم کر رہی ہے تمہاری حرکتوں پر۔ اسی طرح بلوچستان میں شہیدوں، بزرگان دین، اور وہ جو بلوچستان میں ابھی بم بلاسٹ ہوا تھا، کیا نام ہے، بلوچستان میں جو بہت پہاڑوں پر مزار ہے، بولے نورانی شاہ، بابا نورانی شاہ، نورانی حق، وہاں پر جو حملہ کیا، وہ قاتل کہاں ہیں؟ انہیں کیوں نہیں پکڑتے؟ اس لیے کہ وہ تمہارے اپنے ہیں، تمہاری صفوں میں ہیں۔ ایسے ہی بکاؤ مال پیپلز پارٹی میں ہے، ایسا ہی بکاؤ مال مسلم لیگ میں ہے، اے این پی میں ہے، جماعت اسلامی تو ہے ہی ان کی بیٹی، تقریباً تمام جماعتوں میں ہے، واحد ایم کیو ایم ہے۔ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے بنائی تھی۔ ان سور کے بچوں کو یہ نہیں معلوم میں 3 مرتبہ گرفتار ہوا، تینوں مرتبہ ضیاء الحق کے زمانے میں گرفتار ہوا، اور مجھے 9 مہینے 5 کوڑے کی سزا سمری ملٹری کورٹ نے دی۔ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں واحد پاکستان میں طالب علم تھا جسے سزا ہوئی 9 مہینے 5 کوڑے کی، یونیورسٹی کا طالب علم تھا میں، جامعہ کراچی۔ لیکن بغیرتوں کو شرم نہیں آتی، بڑے فخر سے اینکر پرسن بن کے کہ ایم کیو ایم کو ضیاء الحق نے بنایا پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے۔ بے غیرتوں، بے شرموں، اور یہ پروگریسو اینکر پرسن بولتے ہیں بے غیرت، بے شرم، بے حیا۔ واحد ایم کیو ایم ہے جس نے جرم اس کا صرف یہ ہے کہ اس کا قائد لوور مڈل کلاس غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اور آج تک وہ فقیر تھا، آج تک فقیر ہے۔ تم نے اس فقیر منش کو تباہ کرنے کے لیے بڑے بڑے آپریشن کیے۔ نصیر، پیپلز پارٹی جواب دے مجھے، اور فوجی جواب دے، جنرل نصیر بابر، جنرل بابر کیا ہے؟ جنرل نصیر اللہ بابر، جنرل نصیر اللہ بابر، پیپلز پارٹی کا کون کون اس کے جنازے میں گیا تھا، اور فوج کے کتنے لوگ اس کے جنازے میں گئے تھے؟ جنرل آصف نواز کے جنازے میں کون گیا تھا؟ آج ضیاء الحق کے مزار پہ کون جاتا ہے؟ ایوب خان، یحییٰ خان کے مزار پہ کون جاتا ہے؟ راحیل شریف اور موجودہ جنرل باجوہ۔ اگر تم نے انصاف نہیں دیا تو یاد رکھو بے ایمانی کی، جیسے آج فوج بے ایمانی کر رہی ہے، دھوکے بازی کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں نواز شریف کو چور، اچکے اور چوری چکاری، لوٹ مار کے جرم میں اس کے خاندان کو پھانسی دے دو، لیکن صرف نواز شریف کو کیوں؟ زرداری کو کیوں نہیں؟ چودھری شجاعت کو کیوں نہیں؟
جہانگیر کو کیوں نہیں؟ عمران خان کو کیوں نہیں؟ سپریم کورٹ اور فوج یہ کیوں نہیں پوچھتی عمران خان سے؟ یہ سپریم کورٹ غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، اس کے ججز غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے فوج کے. اس لیے کہ کہتے ہیں کہ اس کا سرٹیفکیٹ جو آیا وہ فوٹو اسٹیٹ ہے امریکہ سے، کہ وہ سیتا وائٹ سے اس کے ناجائز تعلقات نہیں تھے اور بچی پیدا ہوئی اس سے. جبکہ پوری دنیا سے تحقیقات کرا لیں گے وہ بیٹی عمران خان کی بیٹی ہے جو بغیر نکاح کے سیتا وائٹ کے بطن سے پیدا ہوئی اور اس میں نطفہ عمران خان کا تھا. لیکن پوری سپریم کورٹ خاموش، فوج خاموش. فوج کیا خاموش؟ ISI، جنرل پاشا، جنرل ظہیر، پوری دنیا لکھ رہی ہے یہ عمران خان کی مدد کرتے رہے، پیسہ دیتے رہے. GIT بناؤ سپریم کورٹ والوں، سارے چور چکوں کے لیے جنہوں نے قرضے لیے، ہڑپ کر گئے، جنہوں نے کک بیکس لیے، کھلے عام لیے، پکڑو ان کو، ان کے خلاف بھی GITs بناؤ، میرے خلاف بھی بنا لو، مجھے پرواہ نہیں ہے. اس لیے میرا دامن صاف تھا، صاف ہے. برطانیہ میں عمران خان، آصف، ISI، MI، فوج، نواز شریف، پیپلز پارٹی تھی، سب نے کوششیں کر لی کہ مجھے یہاں سزا ہو جائے اور میں سزا یافتہ کہلاؤں. اللہ کا کرم ہے، ماں بہنوں بیٹیوں کی، بزرگوں کی دعائیں ہیں، معصوم بچوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ نے مجھے باعزت یہاں پر بھی بری کیا. لیکن فوج والوں تم سن لو، اگر تم بہادر کے بچے ہو میجر جنرل آصف غفور تو الٹی پلٹی پریس کانفرنس کرنے کے بجائے آج پریس کانفرنس دوبارہ کرو، ورنہ کل کرو اور اعلان کرو کہ ہم خیبر 4 نہیں بلکہ کشمیر 1 آپریشن شروع کر رہے ہیں. جو 70 سال سے کشمیر میں تم پراکسیز بھیج کے، قبائلیوں کو بھیج کے، کرائے کے لوگوں کو بھیج کے، غریب پختونوں کو بھیج کر وہاں جو کچھ کرا رہے ہو، ان کو کرانے کے بجائے 10 لاکھ کی تمہاری فوج ہے. 5 لاکھ فوج کشمیر پہ ڈال کے تم کہتے ہو 7 لاکھ بھارت نے لگائیے، تم بھی 7 لاکھ لے جاؤ، نعرہ تکبیر بلند کر کے گھس جاؤ اور کشمیر کو آزاد کرا لو اگر تم بہادر فوج کے بچے ہو. ورنہ میں کہتا ہوں تم سے آج پھر MQM کے خلاف آپریشن بند کر دو. تم نے میرے گھر کو بند کیا ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ فقیر کی بد دعا ہے کہ تمہارا پاکستان بند ہو جائے گا، تمہارے گھر بند ہو جائیں گے، تمہاری آل اولاد بند ہو جائے گی، تمہارے ستارے اسٹار کھینچ لیے جائیں گے. تم نے MQM کے آفیسز بلڈوز کیے ہیں جھوٹے الزامات لگا کے، جھوٹی GITs بنا کر. تمہارا ایک ایک آفس بلڈوز ہوگا. ایک دفعہ GHQ پہ حملہ تو ہو چکا ہے، برادے کی طرح اڑ جائے گا یہ انشاءاللہ ایک دن. معافی مانگو مہاجروں سے، بلوچوں سے، بند کرو بلوچوں کے خلاف آپریشن، مہاجروں کے خلاف بند کرو، اسیروں کو رہا کرو فوراً، اور لاپتہ ساتھیوں کو بازیافت کرو. اگر مار دیا ہے تو بتا دو
راحیل شریف نے قسم کھائی تھی، بلال اکبر نے قسم کھائی تھی، منوس بلال اکبر لیفٹیننٹ جنرل عرف سور عرف حرام زادہ، جس نے کہا تھا کہ میں جس کو جو ان کے ہاتھوں بک گیا، فاروق ستار کا جو کوآرڈینیٹر تھا آفتاب احمد، وہ کسٹڈی میں جس طرح شہید کیا گیا، اس کی گونج یونائیٹڈ نیشنز میں گونج رہی ہے۔ فاروق ستار مستیاں کر رہا ہے حرام، بس باقی آپ سمجھ لیں۔ اور فوجیوں، وعدہ کیا تھا راحیل شریف، وہ سعودی عرب گیا ہے، سعودی عرب کے دفاع کے لیے، مکہ مدینے کے لیے نہیں۔ مکہ مدینے کا دھوکہ دیا ہے تمہیں، یہ تو کعبے پہ گولی چلانے والے ہیں، یہ خاک کعبے کی حفاظت کریں گے، بلکہ ان کو حکم ملا تو یہ بندوقوں کا رخ کعبے پہ کر کے دوبارہ گولیاں چلا دیں گے، بے غیرت کے بچے۔ کیوں کہ راحیل شریف نے پورا کیا، بلال اکبر سور نے پورا کیا اپنا وعدہ، آفتاب احمد شہید کے رینجرز کے قاتلوں کو سزا دی۔ کس کو سزا دی؟ 22,000 میرے ساتھی مرے ہیں، کوئی بخشے نہ بخشے، میں نہیں بخشوں گا، اور میرے 22,000 شہیدوں کے خاندان نہیں بخشیں گے۔ تم سے ایک ایک شہید کے خون کا حساب، ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک شہید کا حساب لیا جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں اب بھی بند کر دو، بند کر دو، بند کر دو۔ بہتر ہے کہ 90 کا دروازہ تالا کھول کے کھول دو، ورنہ درہ خیبر کی طرح مولا علی مشکل کشا کا کوئی سچا چاہنے والا وہ کھولے گا نہیں 90 کا، بلکہ دروازہ توڑ کر 90 کو کھول دے گا۔ ابھی 2 روز پہلے ڈرون حملے میں جو مارے گئے ہیں افغانستان میں، اس میں داعش کے لوگ کمانڈرز بھی مارے گئے اور پاکستانی بھی مارے گئے۔ یہ کیا کر رہے تھے فوجیوں وہاں پاکستانی؟ یہ کیا کر رہے تھے پاکستانی وہاں پر؟ ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن بند کر دو، پروپیگنڈا بند کر دو، بند کر دو، بند کر دو۔ جو آدمی پکڑتے ہو، جو اسلحہ نکلتا ہے، بولتے ہو ایم کیو ایم لندن کا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں دنیا میں ہونے والا ہر دہشت گردی کا واقعہ ISI کے آپ پارے کے منصوبے کے تحت ہوتا ہے، چاہے وہ برطانیہ میں ہو، امریکہ میں ہو، بیلجیم میں ہو، اسپین میں ہو، فرانس میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، جرمنی میں ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، وہ پاکستانی ISI کے آپ پارا اور فوجی ہیڈ کوارٹر GHQ میں اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ I want to tell the international community that Pakistan and ISI and APARA is the epicenter of that terrorism, not in the country, not neighboring countries, but all over the world. All explosions, suicide bombings have been carried out by the trained terrorists in Pakistan by the Pakistan Army, ISI Rangers. If you don't believe, you can try. International community, you are destroying the world because you are not taking action against Pakistan Army. You are not, just for your
economic interest, you are pushing the entire world towards disaster. What do you want? International community leaders, please tell me. I request you to please tell me, honorable Prime Ministers and Presidents of all the democratic countries, including USA, United Nations. And I appreciate the members of the United Nations who are raising the issue of missing persons of the MQM, extrajudicial killings, about extrajudicial killings of MQM workers they are raising. I salute the members of United Nations. Thank you very much. May God bless you. May God bless you. But please, pressurize the US, Great Britain, and other international community to raise their voice against the barbaric actions and callous killing of the MQM workers, innocent MQM workers, their family members, in which my elder brother Nasir Hussain is also included. My nephew, 28 years old, Arif Hussain is included in the martyrs list. Nasir Hussain, 71 years old. And 22,000 my innocent MQ workers were killed by the hands of the police or Rangers, ISI, their proxies. All the jihadis are their proxies. They are sending, I want to bring it into the knowledge of the international community that the army, ISI, paramilitary Rangers are sending jihadis to Kamalu group and the PIB Tola who were created by the army, ISI, paramilitary Rangers, or in short, the armed forces of Pakistan, particularly the army. Please take notice of it. This is my humble request to you. I request you on SOS basis, please come and save the innocent lives of Balochs, Muhajirs, and tribals, Pashtuns, innocent. And some few who are really Gharatmand Sindhis, honorable Sindhis, who were killed blatantly, callously, in sin. But unfortunately, the entire sin under the control of Jagirdars and Vaderas and the entire population of the rural areas are the slaves of these Jagirdars and Vaderas. And armies, institutions, including army, ISI, Rangers, are the friends of these Jagirdars, Vaderas. They go there, enjoy luxurious, not night, but pleasurous nights with Kadwa Sharbat and girls. Our army, ISI, Rangers, people
ISI vehicle. And I want to tell the Jagidas and Madeiras, stop picking up the girls from Defence and Clifton. Unfortunately, majority of the people of the Defence and Clifton have become beghairat, but we are alive. We are giving you notice, stop your badmash sons not to pick up the Mahajir girls. Otherwise, the psycho-reactionary action will come into inaction. Then don't cry. This is a natural law. Newton's third law of motion. Every action has an equal and opposite reaction. Why did you hand over to Raymond Davis? ISI. It is written everywhere. Raymond Davis clearly mentioned that ISI did it. Pakistan Army did it. Did every effort for my release. But US had to pay. A big amount for his release. So take the money from India to release Kulbhushan Yadav because you are greedy of money. So I am telling the Chief of Army Staff of Pakistan, General Bajwa, stop killing, stop arresting innocent Mahajirs, stop torturing them. Otherwise, you have to face the psycho-reactionary actions according to the third law of motion of Newton. मेरे साथियों, अब तुम सबको मैंने पहले खिताब में हाथ खोल दिए थे, तुम्हारे रस्सियां खोल दी थी, मरकज के बंधन की रस्सियां तोड़ दी थी। तुम अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए जत्थे मत बनाओ 10-10, 15-15 के, वो आधे उनमें से ISI के होंगे। तुम पर यकीन है, तुम कोई कंस्ट्रक्टिव काम करके दिखाओ। सब आजाद हैं साथियों, वरना तुम याद रखो, अगर नौजवानों, यूथ, आज मैंने एक वीडियो रिलीज करवाई है, महाजर नामा और एक गजल, वो जरूर सुन लेना, उसको याद कर लेना। महाजर नामा सुनो, सुनाओ, गजल सुनो, सुनाओ, दिखाओ, हर किसी को टेक्स्ट करो, व्हाट्सएप करो। इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा लंबा ग्रुप बनाओगे उतना ही खतरा होगा। 2-2 आदमी मिलो और अपने साथियों की मदद करो, उनकी हेल्प करो जो असीर हैं, जो लापता हैं, उनके घर वालों की मदद करो। सब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जो करना है खुद करो। कौम वरना गुलाम बन जाएगी, गुलाम बन जाएगी। फिर तुम कहते हो ये मत कहा करें, ये मत कहा करें। क्यों नहीं कहूं? कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबको एक दिन मरना है। अल्ताफ हुसैन को खो दिया तो फिर क्या करोगे? कौन आएगा दूसरा अल्ताफ हुसैन?
بہتر ہے کہ ہمت باندھو، جرأت اختیار کرو اور الطاف حسین کی زندگی میں کنسٹرکٹیو کام کر کے دکھاؤ. جو تمہاری مخبریاں کر رہے ہیں تم ان کی مخبری کرو، جو تمہیں گرفتار کروا رہے ہیں تم انہیں گرفتار کرو، جو تمہیں نوکریوں سے نکلوا رہے ہیں تم انہیں نوکریوں سے نکلواؤ. اب کہو گے کیسے؟ یہ بھی میں بتاؤں. پاکستان میں رہنے والے میرے پرعزم بہادر جہالے، نہ بکنے والے، پریشانیاں اور کرب و اذیت کی زندگی گزارنے والے، بھوک پیاس کی زندگی، روپوشی کی زندگی، فاقہ کشی کی زندگی گزارنے والے ساتھیوں، تم کو ہی کچھ کرنا پڑے گا. میں اوورسیز یونٹ کے چند لوگ تو ضرور مالی کچھ مدد کر رہے ہیں شہداء کی فیملیز کی، لیکن اوورسیز میں جو ایم کیو ایم کے نام پہ اسائلم لی ان میں 95% لوگ شادیاں کر کے، بچے پیدا کر کے، کاروبار کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں. انہیں اب اپنی قوم کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اوورسیز کے لوگوں سے میں بہت مایوس ہوں، بہت مایوس ہوں. چاہے وہ ساؤتھ افریقہ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، جرمنی ہو، آسٹریلیا ہو، سب باتیں ہی باتیں کرتے ہیں. مڈل ایسٹ میں رہنے والے ہوں، کوئی عملی کام نہیں کرتا. قسم خدا کی میرا دل چاہتا ہے کہ میں تھپا لگواؤں پاکستان جانے کا اور میں چلا جاؤں. مجھے گولی مار دیں گے ایئرپورٹ پہ، کوئی بات نہیں، میں بھی شہید ہو جاؤں گا. اور میری آرزو بھی ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دیجیے، آرزو بھی ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دیجیے. تو میرے پاکستان کے ساتھیوں میں کیا کروں؟ اوورسیز کے لوگوں کو کہہ کے تھک گیا. 5% لوگ کام کر رہے ہیں، صرف 95% لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہاں سے بھاگ کے آئے، اسائلم لی ایم کیو ایم کے نام پہ، اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں مجھ کو. ان کی ماں بہن بیٹیوں کی عصمتیں تار تار ہو رہی ہیں، ان کے ساتھیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھیوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں پھر بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ. اس لیے کہ ان کا بھائی، باپ، بیٹا نہیں مر رہا. میں بددعا نہیں دیتا کہ ان کا کوئی بھائی بہن بیٹا مرے. رینجرز کے ہاتھوں، پولیس کے، فوج کے ہاتھوں، ISI کے ہاتھوں، پولیس کے ہاتھوں، پھر انہیں پتہ لگے. میں یہ بددعا نہیں دیتا، لیکن اوورسیز کے لوگوں کو کچھ تو غیرت پکڑنی چاہیے. بالکل بے شرم ہو گئے وہاں پہ رہ کے. گئے تھے اس لیے کہ ہم جا کر جان بچا کے، تیار ہو کر، مضبوط اپنا اتحاد کر کے، غلطیوں کا ازالہ کر کے واپس آ کر ہم کام کریں گے. لیکن اپنی اپنی مستیوں میں مست ہیں، مجھ سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں. بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے. اور جو کام کر رہے ہیں رات دن، ان کو میں سلام تحسین پیش کرتا ہوں، سلام تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں. وہ میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، جو واقعتاً قوم کی خاطر رات دن ایک کر رہے ہیں. شاباش شاباش شاباش. اور جو نہیں کر رہے ان سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے کر لو، ورنہ غلام بنے گی تو کل تمہارا بھی، تم سمجھ رہے ہو نیشنلٹی مل گئی، اور کل نہ
نیشنلٹی کینسل ہو گئی تو جو حالات چل رہے ہیں انٹرنیشنلی، کیسے کیسے سخت قوانین ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، جو مسلمان حرکتیں کر رہے ہیں، نیشنلٹی کینسل کر کے واپس بھیج دیا کینیا اور کیا نام ہے اور کون سا تھا وہ علاقہ، یوگینڈا سے جس طرح سے نکالا گیا تھا، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو، ایک ایک آدمی کو پکڑ کے نکال دیا گیا تھا، جو 200 سال سے رہ رہے تھے، 200 سال سے۔ اگر ایسا ہوا تو جانا تو پاکستان پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ وہی کرو گے جو بغیرت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ مالک ہے۔ تو پاکستان کے ساتھیوں، ہمت پیدا کرو، جرأت پیدا کرو، عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو۔ میرے ساتھیوں، ماں بہنوں، بیٹیوں کا احترام ختم۔ میں تھا کوئی مجال ہے کہ ماں بہن بیٹیوں کی طرف ٹیڑھی نگاہ اٹھا کے دیکھ لیتا؟ مجھے افسوس ہے، رونا آتا ہے ساتھیوں، تم لوگوں پر رونا آتا ہے۔ مجھے معلوم ہے تم لوگ بہت خطرے میں ہو، تمہاری جان خطرے میں ہے، لیکن پھر بھی جتنا ہو سکے ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت کرو، حفاظت کرو، حفاظت کرو، ان کا احترام کرو۔ یہ تمہاری بھی بہنیں ہیں، تمہاری بھی ماں ہیں، تمہاری بھی بیٹیاں ہیں۔ بزرگوں کا احترام کرو، اساتذہ کا احترام کرو۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، نقل سے پرہیز کرو، محنت سے پڑھو۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ الٹے پلٹے نشوں سے اور کھانے پینے کی چیزوں سے اجتناب کرو۔ اپنی صحت کا خیال رکھو، ایکسرسائز کرنا شروع کرو، دوڑنا شروع کرو، صحت کو اچھا کرو، تبھی تو تم پھر میدان امتحان میں اتر سکتے ہو، ورنہ ہرگز نہیں۔ یہ بھوکے بھیڑیے یہ کراچی میں بھی ایک جگہ کٹی پہاڑی پہ یہ نہیں جا سکتے۔ طالبان کے جتنے کراچی میں اڈے ہیں داعش کے، یہ خدا کی قسم وہاں جا ہی نہیں سکتے۔ یہ مجھے بتاؤ کہ رد الفساد اور ضرب عزم ہو گئی، کہتے ہم نے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا۔ میرے سوال کا جواب فوج دے، ISI دے، آصف غفور دے کہ ریڈ ماسک جس نے 8 SSG کمانڈوز ملٹری کے مارے تھے، قتل کیے تھے، مولانا عبدالعزیز اور اس کے دہشت گردوں نے، اسے آج تک کیوں نہیں پکڑا گیا؟ لال مسجد اب تک دہشت گردوں کا اڈا کیسے کھلی ہوئی ہے؟ داعش کا مسجد مدرسہ حفظہ میں عہد لیا گیا ابو بکر البغدادی کا، سوشل میڈیا پر ہے، دیکھ لو، وہاں اسے کیوں نہیں بند کیا گیا؟ جھوٹ بولتے ہو آرمی والوں، ISI والوں، آصف غفور، جھوٹ بولتے ہو کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ ابے تمہارے گھر کے سامنے لال مسجد ہے، دہشت گردوں کا سب سے بڑا اڈا ہے، وہاں کیوں نہیں پکڑتے؟ وہاں کیوں نہیں ابھی تک مولانا عبدالعزیز کو پکڑا؟ وہاں اب تک لال مسجد کو کیوں نہیں بند کیا؟ کیا حضور نے مسجد زرار بند کرانے، توڑنے، جلانے کا حکم نہیں دیا تھا؟ تم سنت پر عمل نہیں کر سکتے رسول کی، کیسے کرو گے؟ تم تو مانتے ہی نہیں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تم تو سعودی عرب کو رسول اللہ نعوذ باللہ مانتے ہو۔ بس ساتھیوں، میں نے جتنا کہنا تھا کہہ دیا، اب تم جانو، تمہارا کام جانے۔ تم چاہتے ہو کہ میں دکھ غم سہتے سہتے چلا جاؤں؟ میری ماں بہنوں بیٹیوں، تم لوگ یہ چاہتے ہو؟ اگر یہ
چاہتے ہو اور اللہ کو یہی منظور ہے تو میں اس میں ہی خوش ہوں. اوکے، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ. آپ کو نکلنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہو الطاف بھائی کی صحت چاہتے ہو، زندگی چاہتے ہو، تو آپ کو اب باہر آنا ہوگا. خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ. مگر احتیاط کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ. مت یقین کرنا ہر کسی پر. لوگ دونوں ہاتھوں میں لڈو لیے ہوئے ہیں، ان کی پہچان ضرور کرنا. دونوں کشتیوں میں پیر رکھے ہوئے ہیں، ان کو ضرور پہچاننا. خدا حافظ، خدا حافظ. دھوکہ مت کھا جانا، دھوکہ مت کھا جانا. منافق بھی نماز پڑھتے تھے، منافق کی بھی داڑیاں تھیں مسجد زرار کی. سورہ المنافقون ان کے لیے اتری ہے قرآن شریف. جب پڑھو اس میں سورہ المنافقون پڑھ لینا، 28ویں سپارے میں ہے. 28 پڑھ لینا المنافقون، سورہ المنافقون. اس کی تفسیر بھی پڑھ لینا، تو دیکھ لینا کہ تمہارا قائد الطاف حسین، تمہارا بانی و قائد الطاف حسین جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا. قرآن اور حدیث، صحیح احادیث کے خلاف بات نہیں کرتا، نہیں کرتا، نہیں کرتا، نہیں کرتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی مہاجر، جی مہاجر، جی مہاجر. خدا حافظ، خدا حافظ، خدا